لاشعوری طور پر اندر میں وہ چیز اتری ہوئی. میں عمرے پر گیا، میرا چھوٹا بچہ اس وقت میں 4 سال کا تھا. اس کی ماں اس کو لے کر گئی روزے پر سلام کے لیے، تو وہ کہ اماں میں نے اپنا نبی دیکھنا ہے. اس کو حالانکہ پتہ بھی نہیں، اماں میں نے اپنا نبی دیکھنا ہے. کدھر ہے؟ اس نے سمجھا کہ یہ ساری عورتیں کھڑی تو اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کہ اماں میں نے اپنا نبی دیکھنا ہے. یہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ بچے کے دل میں اتار دیتا ہے. اس کو آپ پانی دو. میں ایک دفعہ میری کمر میں درد ہوا تو مجھے 2 مہینے کے لیے نا ڈاکٹر نے کہا سفر نہیں کرو، بس بیڈ ریسٹ کرو. تو اب میں گاؤں میں تھا، چھٹیاں تھیں، تو سارے بچے ہمارے فیملی کے اکٹھے تھے. تو میں نے سارے بچے بلا لینے اور ان کو میں نے تعلیم سنانا شروع کی، فضائل اعمال. وہ تھوڑی دیر سنے، پھر وہ بور ہو جائیں، وہ کہیں یہ تو کل بھی سنی تھی، یہ تو کل بھی سنی تھی. تو میں کہا ان کو کیسے بہلاؤں؟ میں نے کہا اچھا میں آپ کو اپنے نبی کی کہانی سناتا ہوں. تو پھر میں نے ان کو سیرت النبی سنانا شروع کی، آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک. تو پہلے میں انہیں بلاتا تھا، پھر وہ مجھے اٹھاتے تھے کہ اٹھو تعلیم کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں کہانی سناؤ اللہ کے نبی کی. تو کبھی میں سستی کرتا تو وہ مجھے کھینچ کے لاتے. سارے فیملی کے 25-30 بچے اکٹھے ہوئے تھے، وہ سارے مجھے کھینچ کے لاتے. آخر دن جس دن میں نے اللہ کے نبی کی وفات کو بیان کیا تو میرا بھتیجا تھا کچھ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال، تو وہ بیٹھا سن رہا تھا. 6 سال کا بچہ بیٹھا سن رہا تھا. تو جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات کو بیان کیا نا تو اپنے ماں کے گلے رکھ کر اتنا رویا. وہ کیا کہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت. جو ابھی بچے کو پتہ ہی نہیں کہ نبی ہوتا کیا ہے، اور وہ روئے جا رہا ہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. یہ اللہ کا احسان ہے اس امت پر. جب آپ اذان دیتے ہو نا کان میں اور تکبیر کہتے ہو، اس وقت اللہ سب کچھ اتار دیتا ہے. اس کے اندر پورا کمپیوٹر سسٹم اندر میں اتر جاتا ہے. تو اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے. اگر آپ یہاں ماں باپ کے ساتھ ہیں، ان کی عظمت سیکھو، ان کی قدر سیکھو، ان کی تعظیم سیکھو. اللہ کا فرمان ہے اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بے ادبی نہ کرو. اطاعت نہیں ہے پر بے ادبی پھر بھی نہیں. اور مسلمان ہیں تو ان کو خوش کرنا سیکھو. ہاں وہ نافرمانی کی بات کہیں تو مانو نہیں، لیکن گستاخی بے ادبی پھر بھی نہیں. آپ میاں بیوی رہتے ہو تو آپس میں درگزر کے ساتھ رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو. بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈالنا بھی صدقے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی لقمے بنا کے حضرت عائشہ کو کھلایا کرتے تھے. گھر کی زندگی اچھے اخلاق سے اب بنتی ہے. گھر کی زندگی، وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی کوئی وظیفہ بتاؤ، ہماری آپس میں لڑائی رہتی میاں بیوی. میں نے کہا بیوی پہ وظیفے ویسے ہی اثر نہیں کرتے یہ تو اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتا ہے. تو میں نے کہا تم ایسا کرنا، اس دفعہ جب گھر جاؤ نا تو اپنی بیوی کو 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دینا، انشاءاللہ تمہارا گھر آباد ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا. تو کوئی 3-4 ہفتے بعد اس کو خود ہی فون آیا، ویسے ہی حال احوال پوچھنے. میں نے پوچھا وہ میری نصیحت پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی. عورت تو کمزور ہے، جہاں مرضی چاہے سارا ناروے کا قانون عورت کے حق میں، عورت کمزور ہے، اللہ نے اسے کمزور بنایا ہے. میں نے کہا تم یہ کام کرو پھر مجھے فون کرو. تو اس کا کوئی 2 گھنٹے بعد فون آیا، کہا جی وہ میں نے لقمہ بنا کے جو اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ تو کھلا ہی رہ گیا. تو مجھے ایسے دیکھنے لگی، مجھ سے کہنے لگی تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی؟ تو میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی. کہنے لگی اللہ اس کا اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کوئی اچھے اخلاق سکھا دیے. میں چونکہ یہ مضمون بہت بیان کرتا رہتا ہوں، ہم وہاں ہر مہینے میں 15 دن جماعت میں جاتا ہوں، 15 دن گھر ہوتا ہوں. ہماری ایک جماعت ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں. تو ہمارے ایک میرے عزیز ذمہ دار، وہ کچھ عرصہ بعد ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا تو آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. میں نے کہا پھر ان کو بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا. ہم 3 تاریخ کو رائمنڈ کٹھے ہوتے ہیں. تو وہ جب رائمنڈ آیا نا تو مجھ بڑے ہنسے اور کہنے لگے مول صاحب وہ آپ نے فون کیا تھا نا، تو میں نے
میں جب گھر میں آیا تو میری بیوی نے کہا تیرے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی کا؟ وہی جس نے تمہیں راجپوت سے انسان بنا دیا. اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ راجپوت ہوندے کھڑ دماغ ہیں. تو میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اچھا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں ایک دفعہ کوئی ہنس کے بولا ہو میرے ساتھ؟ ایک دفعہ؟ یا کبھی تو ہنس کے گھر میں آیا؟ ایک دفعہ مجھے بتا دے. میں نے کہا واقعی یاد نہیں ہے. کہ جب سے تو موری طارق جمیل کے ساتھ چلنا شروع ہوا تب سے تیرے کو منہ پہ ہنسی دکھی. ایک اور لطیفہ سنو، لطیفہ بھی اور واقعہ بھی. تو ہمارے ایک اور ذمہ دار تھے، مرحوم فوت ہو گئے، جتوئی نصر اللہ، اس کا نوکر اس ساتھ آیا کرتا تھا. کوئی تھا کوئی 61 سال کا، 55-60 سال. تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میں اپنی بیوی نو آکھیا ہے میرا دل کریندا ہے ہن میں تینوں منجی تے بہاواں تیرے پیر دھو تے پیواں. وہ مینوں آکھن لگی لکھ لعنت ساری حیاتی لتر مارے نہیں تو بڈھے وارے آنا میں تیرے پیر دھو تے پیواں. تو میں انہوں آکھیا مینوں پتہ ہی بڈھے وارے لگا کہ بیوی نال بھی چنگا کریندا ہوندا، مینوں پہلے پتہ ہی کوئی نہیں. تو گھروں کی معاشرت بھی دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے. یہ وظیفہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اتنا ذکر کر لو یہ ہو جائے گا، بس اسی کو اسلام بنایا ہو. میٹھا بول بولو ہزاروں تسبیحوں پہ بھاری ہے. غصے کو پی جاؤ ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہے. غیبت چھوڑ دو لاکھوں تسبیحات پہ بھاری ہے. اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر دو، تمہارے گھر میں بغیر وظیفوں کے پڑھے برکت آئے گی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وظائف پڑھے نہ جائیں، وہ اللہ کے نبی کے بھی بتائے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن بالکل ادھورا ہو. صرف وظیفے پڑھتے ہیں، زبان کا بول میٹھا نہیں، اخلاق اچھے نہیں. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ مر گئی شدی، وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، اے نو جڑیاں اے میرے نال بڑا لڑدیاں، یہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا. لڑدی آپ آئی تو میری بہن نے کیا کیا، ایک کاغذ پر نہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کے اسے بند کیا اور کہا ماسی شریفہ ہوں جسلے تیری لڑائی ہوئے نا یہ تویز تو دند ہیٹھ دے لینا تے انہوں نکلن نہیں دیونا تا اس تعویز دا اثر ہونا ہے. ہوں وہ تو انہوں چپ کرا ہوا آئی، اسے کہا ٹھیک ہے. ہفتے بعد آئی بڑی خوش، بی بی میری ساری لڑائی مک گئی. یا گل شروع ہوندی میں تعویذ دندین دے کے بہ جانے ہیں، لڑائی مک گئی. کیوں؟ آپ جو لڑ دی آئی چپ ہوئی تو لڑائی آپ پہ گئی. تو بھائی بغیر تعویذ کے نا آپ دانت دبانا سیکھ لو، زبان پہ قابو پانا سیکھ لو تو انشاءاللہ آپ کے گھر جنت بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہیں نا سارے؟ چلو درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں، پھر نماز کا وقت ہو گیا. جن کا وضو ہوگا یہی نماز پڑھ لیں گے، جن کا نہیں ہوگا گھر جا کے پڑھ لیں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے نام پہ جمع ہوئے، تیرے فضل سے جمع ہوئے، تیرے کرم سے جمع ہوئے. چاروں طرف غفلت کی فضاؤں میں اور کفر کی اندھیریوں میں اور شرک کی نحوست میں اور ہر قسم کے گناہوں کی سیاہیوں میں تو نے ہمیں یا اللہ ایمان کی دولت دی، پھر ہمیں جمع فرمایا. یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں میرے مولا. ہم تو اس قابل نہ تھے، تو نے فضل فرمایا، ہمیں ہمارا بھولا سبق یاد دلایا، ہمیں اپنی راہوں کی طرف تو نے چلایا. اور کریم مولا آج تو نے ایسے غفلت کے جہان میں اتنے ایمان والے مرد عورتوں کو جمع کیا. اے کریم مولا ہم تیرے شکر گزار ہیں. یا اللہ تو اپنی نعمتوں کو مزید زیادہ فرما اور ہماری غفلت کو دور فرما اور یہ غفلت کے پردے چاک فرما. اور یہ جتنے یہاں اہل ایمان مرد عورت جمع ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ آج تک جو دل میں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت ہم نہ بسا سکے ہمارا یہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہم بڑے فقیر لوگ ہیں کہ ہم یا اللہ زندگی گزر گئی تیری محبت کا نہ ذائقہ چکھا، تیری محبت میں نہ کبھی آنسو بہا، تیرے محبوب کے عشق میں نہ کبھی سینے میں کوئی حرارت محسوس ہوئی، نہ آنکھوں سے پانی ٹپکا. یا اللہ خشک سا ایمان ہے ہمارا اور